بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين بدر الدجى شمس الورى نور الهدى الطهر الطاهر علم الظاهر نور الباهر البشير النذير السراج المنير صاحب التاج والمعراج المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأخيار الأصفياء الأولياء الخلفاء النجباء الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين بن علي بن أبي طالب من لحق بيا منكم استشهدوا ومن تخلف منكم ولم يبلغ الفتح والسلام صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صاحبان ذی وقار ارباب دانش و اہل علم حضرات، خداوند متعال آپ کا یہاں آنا عبادت شمار فرمائیں اور اس عبادت کو قبول و منظور فرمائیں اور اس ادارے کو خداوند متعال اور ترقی عنایت فرمائیں۔ اس میں جو علوم کی زینت سے مزین ہو رہے ہیں انہیں مستقبل میں کامیابی کا عمرانی عطا فرمائیں، اس کے تمام مسئولین کو ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ تمام اپنے جو مؤسسہ چلانے والے ہیں اور جو اس میں خیرات صرف کر رہے ہیں، ان تمام کے مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرمائیں۔ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان گرامی قدر، لکل شیء یرید الکمال، ہر چیز جو ہے کمال کے متلاشی ہے، کمالات کی متلاشی ہے۔ الجماد یرید ان یکون من النباتات، جماد پتھر یہ چاہتا ہے کہ میں نباتات میں سے ہو جاؤں۔ والنباتات
تريد ان تكون من الحيوانات، نباتات یہ چاہتی ہے کہ وہ حیوانات میں سے ہو جائے، والحیوان یرید ان یکون من الانسان، حیوان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان میں سے ہو جائے، والحیوان یرید والانسان یرید ان یصل الی اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن انسان کی کامیابی اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ حسین ہے جو اللہ سے ملانے والے ہیں۔ تو انسان کی کامیابی، انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے موسوعات کلمات امام حسین علیہ السلام میں یہ جو رسالہ ہے میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی، یہ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو شرف دینے کے لیے ایک بہترین عظیم کلمہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو رسالہ ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ بنو ہاشم کے لیے ہے، لیکن اور مقصد ہدف کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر وہ انسان جو اس وقت امام حسین جس قیام کے لیے، جس مقصد کے لیے قیام کیا ہے، اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جس تک یہ رسالہ پہنچے اس کے لیے یہ پیغام ہے۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مجھ تک پہنچے، میرے اس قیام میں شامل ہو گیا، میری اس تحریک میں شامل ہوا، جو میرے اس طریق میں آئے، اس نے شہادت کی سعادت پائی۔ اللہ اکبر! شہادت کی سعادت سے بڑھ کر کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ جو اس کی سعادت ابدی ہے، جس میں خلود ہے، جس میں بقا ہے، کہ تم میں سے جو مجھ تک میری اس تحریک میں پہنچے، میرے اس قیام میں شامل ہوا، اس نے شہادت کی سعادت حاصل کی۔ وَمَن تَخَلَّفَ مِنْكُمْ لَمْ يَبْلِغِ الْفَتْحَ وَالسَّلَامَ، اور تم میں سے جو پیچھے رہ گئے، مجھ تک نہیں پہنچ سکے، نہ اسے کامیابی ملی، نہ اسے سلامتی ملی۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں، کیف یمکن التحق برکب الحسین، امام حسین کے اس رکاب میں کیسے ممکن ہے کہ ہر کسی کو اس میں شامل ہونا، جبکہ ایسے انسان بھی ہے کہ جو امام کے اس وقت کے قیام میں شامل نہیں ہوئے، جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں، جن کا وجود اس وقت نہیں تھا، وہ بھی امام حسین کے اس مقصد میں کیسے شامل ہو سکتے؟ اور اس قیام میں شامل ہونے کے لیے کیا یہ آسان ہے یا یہ مشکل ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں یہ بہت آسان ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں یہ مشکل ہے۔ مشکل کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں امام نے اپنے اس قیام کا مقصد واضح کر دیا ہے۔ اپنے قیام کے وقت امام نے واضح کر دیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ امام نے یہ واضح کر دیا کہ میرے قیام کا مقصد فتنہ و فساد، فسق و فجور، ظلم، ڈنکا فساد پھیلانا نہیں ہے۔ میرے قیام کا مقصد امت محمدی کی اصلاح کرنا ہے، اور جد
اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا، یہ میرے قیام کا مقصد ہے۔ جب امام نے یہ واضح کر دیا کہ میرے قیام کا مقصد یہ 4 چیزیں ہیں، اگر کسی کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں، عشر ہو، بطر ہو، ظلم ہو، فساد ہو، تو یہ علماء کہتے ہیں جس کے اندر، جبکہ امام حسین علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں من کان علیہ دینا فلا یلتحق بنا، کہ جس کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتا تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ تصور کریں کہ جو قرض ادا نہیں کرتا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارے اس مقصد میں شامل نہیں ہو سکتا، تو کیسے ممکن ہے کہ جس انسان کے اندر امام نے فرمایا میں ان چیزوں کے لیے نہیں نکلا، عشر کے لیے نہیں، بطر کے لیے کہ نہیں، ڈنکا فساد کے لیے نہیں، تو جن کے اندر ان میں سے ایک امور میں امر پایا جائے اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ امام کے اس مقصد میں شامل ہو سکے؟ غیر ممکن ہے۔ امام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میرے قیام کا مقصد یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو ہم امام کے اس مقصد اور امام کی اس تحریک میں، امام کی اس طریق میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنا ہوگا۔ جب ہم طہارت نفس کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، امام کی معرفت حاصل کرے گا، تب جا کر وہ امام کی اس طریق میں شامل ہوگا۔ تو اس تحریک میں، اس قیام میں شمولیت کے لیے حبیب ابن مظاہر جیسی ہستی ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ ایک خادم حسین جس کی پوری زندگی حسین کے زوار کی خدمت میں گزری، عزاداری میں گزری، ایک رات وہ خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور حبیب ابن مظاہر کو وہ یہ مبارکبادی دے رہا ہے، ہنیئا لکا یا حبیب ابن مظاہر بنصرک الحسین علیہ السلام۔ اے حبیب، تجھے مبارک ہو کہ تو نے حسین کی نصرت کی اور شہادت کی اس سعادت پر تم فائز ہو گئے۔ یہ تو حبیب کے لیے تو واقعاً ہے، لیکن ہم یہ جو سمجھتے تھے کہ کیفا نلتحق برکب الحسین، کہ ہم جب اس وقت امام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، ہمارا وجود تو ابھی ہے، اس کے لیے حبیب ابن مظاہر یہ بشارت دے رہے ہیں کہ امام کے اس قیام میں، امام کی اس تحریک میں، امام کے اس مقصد میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ هَنِيئًا لَكَ بِالنَّصْرِ كَالْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ حبیب ابن مظاہر اس مومن کو یہ مبارکبادی اور بشارت دے رہے ہیں، اے مومن، تیرے لیے بھی مبارکبادی ہو، تو نے بھی حسین کی نصرت کی ہے اور تم ہمارے ساتھ اس سعادت شہادت میں شامل ہو۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا بِالنَّصْرِ كَالْحُسَيْنِ بِالْجُهْدِ وَالتَّعَبِ وَبِقِيَامِ مَجْلِسِ الْعَزَا وَبُكَاءِ عَلَيْهِ وَتَتَمَنَّ أَن تَكُونَ مَعَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ اے مومن، تو نے امام حسین کے نصرت کے لیے اس قدر تعب کیا، جہد کیا، مشکلیں برداشت کی، مجلسیں برپا کی، مجلسیں پڑھی، مجلسیں سنی، اس قدر تو نے مشکلات برداشت کیے،
اس کے بعد تو نے یہ نیت کی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں حسین کے سامنے اپنی شہادت پیش کر کے شہادت کی سعادت کو حاصل کرتا. تیرا یہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہیں ہمارے ساتھ ہمارے اس سعادت کی شہادت کے زمرے میں تمہیں شامل کر دیا. تو عزیزان گرامی، یہ جو رسالہ انسان کی کامیابی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے، سب سے بہترین کامیابی حسین کے ساتھ ملنا ہے. اب کربلا میں آپ دیکھیں، اس وقت جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام قیام کے لیے اٹھے تو کتنے لوگ تھے کہ امام کے ساتھ جانے کے بعد بھی اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام کی صحابیت اور معیت میں تھے، لیکن جب امام کربلا میں پہنچے تو عین استغاثہ، عین کربلا، اس مشکل میں بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام کو چھوڑ دیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے معیت میں ہونا یہ معیار نہیں ہے، امام کے صحابیت میں ہونا یہ معیار نہیں ہے، لیکن امام کے ساتھ مقصد میں وہ شامل ہو سکتا ہے کہ جس نے امام کی واقعی معرفت حاصل کی، جو مقصد کو سمجھ کر امام کی معرفت حاصل کر کے امام کے ساتھ ہو. ورنہ لوگ غار میں بھی ساتھ رہ کر رحمت سے مایوس رہے، لوگ آخر میں جانے کے بعد دائیں بائیں جگہ لینے کے بعد بھی رحمت سے محروم رہے، لیکن وہ ہیں کہ جو دور رہنے کے بعد بھی نبی کی معرفت رکھتے تھے. السلمان منا اہل بیت کہا، جو بے زر تھے اسے بوزر بنایا، لیکن جو حقیقت میں نفس پیغمبر تھے، دور دفن ہونے کے بعد، نجف میں دفن ہونے کے بعد بھی نبی وحی کی منہ بولتی زبان کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کرنا چاہتا ہے وہ نجف جا کر علی کی زیارت کر، کہ گویا علی کی زیارت میری زیارت ہے. تو عزیزو، عبداللہ ابن زحاق، عبداللہ ابن مشرقی، عبداللہ ابن زحاق امام کے ساتھ آئے. کربلا میں پہنچتے ہی اس نے فراریت اختیار کی کہ مولا میرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے مال کو واپس کرنا ہے، اور جان چھڑا کر چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن مشرقی امام کے رکاب میں اتنے جنگ لڑنے کے بعد بہت سارے دشمنوں کو اس نے فنار کیا، لیکن آخرکار جب امام استغاثہ بلند کیا، امام تنہا رہ گیا تو وہ امام کو چھوڑ کر چلا گیا. اس نے اپنے آپ کو اس سعادت تک نہیں پہنچایا جس رسالے میں امام نے کہا تھا کہ تم میں سے مجھ تک پہنچے تو وہ شہادت کی سعادت کو پاؤ گے. وہ اگرچہ امام کی معیت میں تھے، امام کے ساتھ اس نے جنگ کیا، لیکن شہادت کی سعادت اسے نصیب نہیں ہوئی. کب تک وہ زندہ رہا؟ 4 سال 10 سال، لیکن اسے زندگی نصیب نہیں ہوئی. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج المشیدہ، موت نے ہر حالت میں آنا ہے. کب تک زندہ رہا؟ واقعی کربلا کے بعد ابن زیاد نے اسے قتل کر دیا. اگر وہ امام کے ساتھ اس سعادت شہادت میں اگر وہ شامل ہوتا تو اسے بقا ملتی، اسے سعادت ابدی شہادت کی موت ملتی، تو وہ زندہ رہتا. اب ان میں سے آپ دیکھیں، فوج اشقیاء میں کچھ ایسے کردار ہے، ابن سعد کا کردار بھی ہے، جناب حر کا بھی جو ہے کردار ہے. دونوں لشکری فوج اشقیاء میں سے، یزیدی لشکر میں سے ہے. 2 کردار ہے. ایک کے لیے امام نے اس قدر کوشش کی کہ وہ خیر خواہی کی کہ وہ اس راہ کی طرف آئے، لیکن ابن سعد کے اوپر امام کے کلمات کا اثر تک نہیں ہوا.
کیونکہ وہ مال، زر، ہوا و ہوس اور مقام حکومت کے لالچ اس کے آنکھوں کے اوپر اس قدر پردہ آ چکا تھا، امام جیسے معصوم کے کلمات اس پر اثر نہیں کر رہا. تو اس وقت امام نے اسے بددعا کی کہ تجھے تیرے بستر پر قتل کرے. اور ایسا ہی ہوا. جب 65 ہجری کو جناب مختار کی حکومت آئی، جناب مختار نے کیان اپنے جرنیل سے کہا جاؤ جا کر ابن سعد کو قتل کر کے لاؤ. کیان جاتا ہے تو وہ گھر میں بستر پر لیٹا ہے. اس نے جو ہی کیان کو دیکھا اپنے آپ کو جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں اس کے لحاف سے جب اڑا وہ دوبارہ جو ہے اپنے بستر پر گرا. بستر پر گرنا تھا، کیان نے اسے وہاں قتل کر کے اس کے سر کو جناب مختار کے پاس لے کے آیا. جناب مختار کے پاس اس کا بیٹا حفص بھی تھا. جناب مختار نے کہا دیکھو اس سر کو پہچان. حفص ابن سعد کا بیٹا کہتا ہے میں نے پہچان لیا ہے، اب زندگی کی کوئی خیر نہیں ہے. تو مختار نے کہا کہ اب تیرے لیے زندہ رہنا بھی تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اس کے سر کو بھی قلم کر دیتا ہے. دونوں سروں کو ساتھ رکھ کر وہ اپنے تسکین قلب کے لیے کہتا ہے مختار. جناب مختار کہتا ہے ابن سعد حسین کا بدلہ، حفص علی اکبر کا بدلہ. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان ذوات مقدسہ کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر ان کے چوتھائی خاندان کو بھی اگر قتل کر دیا جائے تو ان ذوات مقدسہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک کردار حر کا ہے. اگرچہ حر ابتدا میں اس اشتباہ میں تھا، اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا کہ اپنے جو آرڈر دینے والا واقعاً امام حسین کو جو ہے شہید کریں گے یا امام حسین سے جنگ لڑے گا. وہ آتا ہے حر، اگرچہ دیکھ رہا تھا کہ حر کی عظمت دیکھیں آپ، خطا کار ہونے کے ساتھ ایسا خوش نصیب انسان ہے حر. حر نے جب حقیقت کو جان لیا، حقیقت جاننے کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی. حر کو اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے مقامات عطا کیے ہیں کہ جو دوسرے انصار کو نہیں ملا. لیل عاشور تمام اصحاب و انصار کو ان کے جنت کے مقامات کو دکھایا گیا، لیکن حر وہ ہستی ہے، حر وہ شخصیت ہے جن کو وہ مقام ملا. حر جب گھر سے کوفہ سے نکل رہا تھا تو اس وقت ہاتف غیب سے آواز آئی ابشر یا حر بالجنہ. حر کو جنت کی بشارت کہاں ملی؟ جب حر گھر سے نکل رہا تھا. لیکن دوسرے انصار کو لیل عاشور کو یہ بشارت ملتی ہے. دوسرا حر کا مقام امام حسین جیسے ہستی، معصوم امام حر کی شان میں یہ فرماتے ہیں یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ حر تو دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہے. امام جیسے معصوم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تو یزید کی بیعت سے نکل کر معصوم امام کی بیعت میں ہو. اور آزادی سے مراد کیا ہے؟ بیعت یزید سے نکل کر بیعت امام میں موجود ہے. اے حر، اس سے تیسرا مقام کیا ہے؟ اس کے دفن کے مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام جیسی ہستی کھڑے ہو کر سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک یا حر انت سعید فی الدنیا والآخرہ. اے حر،
تو فقط آزاد نہیں ہے، فقط حر نہیں ہے، تو سعادت مند ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہی وہ حر تھا کہ جب صفوی بادشاہ کے دور میں صفوی بادشاہ نے کہا اس نے امام حسین کے سواری کو روکا ہے، اس لیے اس کے قبر کو منہدم کیا جائے، تو اس کے کسی وزیر نے اسے مشورہ دیا ایسا کیوں کرے، اس سے بہتر ہے کہ تو شہید جو ہے زندہ ہوتا ہے اس کے قبر کو کھود دیکھ، اگر اس کا جسم سلامت ہے تو اس کے قبر پر عمارت تعمیر کی جائے، اگر اس کا جسم سلامت نہیں ہے تو اسے منہدم کر کے ختم کر دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، جب اس کے قبر کو کھودا تو اس کا جسم ایسا نکلا جیسے ابھی شہید ہو کے دفن ہوا، اور اس کے پیشانی پر وہ پٹی موجود تھی جو امام حسین علیہ السلام نے خود باندھے تھے۔ جب یہ دیکھا اس بادشاہ نے خواہش کی کہ مجھے یہ پٹی تبرکن چاہیے، جو پٹی کو ہٹانا چاہا اس کے پیشانی سے تازہ دم خون فوارے کی طرح نکلنا شروع۔ اس وقت کہا اسے واپس رکھا جائے، جان لیا کہ حر کی ہستی کیا ہے، حر کون سی شخصیت ہے، حر وہ عظیم شخص ہے، رنگ ماحول کا کردار پر چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا، حر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا۔ وہ عظیم ہستی ہے حر۔ یہی حر تھا کہ جس نے امام کو راستے میں روکا۔ اتنے خطائیں تھی اگرچہ ابتدا میں، جب تک اس تک حقیقت واضح نہیں۔ یہی حر جب آخری استغاثہ امام کا بلند ہوتا ہے تو اس کے بدن میں کب کبھی لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ پریشان حیرت انگیز پھر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک اس کے ساتھی فوجی نے اسے دیکھا کہ حر یہ تیری کیا حالت ہے، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ حر کوفہ میں سب سے بہادر اور جری شخص کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا، لیکن یہ تیری کیا حالت ہے کہ جو تو یہ بنا رکھا ہے۔ تو اس وقت حر نے بڑا جملہ کہا کہ کہتا ہے میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اب مجھے یہ اختیار کرنا ہے کہ میں جنت کا راستہ اختیار کروں یا جہنم کا راستہ اختیار کروں۔ کہتے ہیں وَلَا أَخْتَارُ عَلَى الْجَنَّةِ شَيْئًا، جنت پر میں کسی چیز کو فوقیت نہیں دوں گا۔ اب اس نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ جنت کا راستہ کیا تھا اس نے دکھایا، حسین کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ حسین کے خیمہ کی طرف بڑھا، جب کسی نے دیکھا، مہاجر ابن قیس نے جب دیکھا اس نے آواز دے کر کہا اے حر کیا تو امام حسین پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ اس وقت اس نے کوئی جواب نہیں دی۔ اس وقت امام حسین، تاریخ کے یہ الفاظ ہے، علامہ اختر عباس صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ حر کی کیفیت کیا تھی، وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے مولا آقا امام حسین کی طرف گئے، سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ جب اسے آتے ہوئے میرے امام نے دیکھا نا، میرے امام کی نظر حر پر پڑی نا، اس وقت میرے امام نے آواز دی ارفع رأسک، اے حر اپنے سر کو بلند کر، تو حسین کے دروازے پر آ رہا ہے، کسی اور دروازے پر نہیں۔
اپنے سر کو بلند کر کے آ جا۔ ہائے عزادارو، وہ حر تھا کہ جس نے امام حسین کو روکا تھا، اب یہ منزل ہے کہ امام سے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ تو اس وقت جب اسے معافی ملی نا، اتنا خوش ہو گیا، اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے لیے سعادت حاصل ہو گئی۔ اس وقت حر نے ایک اور گزارش کی، آقا میرے مولا، وہ یہ جانتا تھا میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میری وجہ سے امام کربلا میں پہنچے، میری وجہ سے مخدرات عصمت کو تکلیف ہوئی، میرے ظلم کا نشانہ یہ پردہ دار بیویاں بنی، میرے ظلم کا نشانہ یہ بچے بھی بنے ہیں۔ اس وقت حر یہ چاہتا تھا کہ امام نے تو معاف کر دیا ہے، میرے ظلم کا کفارہ بھی باقی ہے۔ امام سے گزارش کی، مجھے اس مخدرات عصمت کے دروازے تک اجازت دے کہ میں ان سے معافی مانگوں۔ ہائے عزادارو، امام نے اجازت دی اور مخدرات عصمت کے دروازے پر جا کر سلام کرتا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے پاک طاہر گھرانے والو، تم پر مجرم حر کا سلام ہو، تیرے دروازے پر میں مجرم حر آیا کھڑا ہوں۔ اس وقت خیمہ گاہ میں کوہرام بپا ہو گیا، مستورات کے رونے کی آواز آئی، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ایک مستور یہ کہتی ہے، اے حر جو ہمارے دروازے پر آنے والا، جا ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہائے عزادارو، اس کے بعد حر نے امام سے کہا، اب مجھے اپنا کفارہ ادا کرنا ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ یہ تاریخی اختلاف ہے کہ کون پہلے شہید ہوا، لیکن حر نے اجازت طلب کی، طلب کرنے کے بعد مبارزہ کے لیے فوج اشقیاء کے سامنے جاتا ہے۔ وہ ایک پہلوان تھا، بے مثال قتال کی، 40 ان کے فوجوں کو، لشکروں کو مارنے کے بعد وہ پھر امام کے پاس آتا ہے۔ اس قدر بہادر تھا، پھر اس نے لڑ کے جو ہے اس قدر وہ زخمی ہو گیا تھا کہ زخم کے تاب نہ لاتے ہوئے جب حر زین سے زمین پر آتا ہے نا، میرا آقا امام حسین ایسے میدان میں پہنچے جیسے اپنے علی اکبر کے لیے پہنچتے تھے، جیسے عباس کے لیے پہنچتے تھے۔ آنے کے بعد اس کے سرانے سے اس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اس کی پیشانی، اس کی آنکھیں، اس کا سر خون و خاک میں غلطان تھا۔ امام بھی نفس نفیس حر کے خون و خاک کو صاف کرتا ہے۔ جب آنکھ سے خون کا صاف ہونا تھا، وہ امام کی زیارت کرتے ہوئے، امام پر سلام کرتے ہوئے کہتا ہے، یا امام حل وفیت لکا، اے امام کیا میں نے آپ سے اپنی وفاداری نبھائی ہے کہ نہیں؟ امام نے کہا، یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا کا، اے حر تو دنیا و آخرت میں حر ہے، آزاد ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔